الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے بادشاہ کی طرف سے شاہی اختیارات منتقل کرنے کا اعلان، پارلیمنٹری حکومت اور کانسٹیٹیوٹ اسمبلی۔ منشی جیون لال جی بادشاہ سے زیادہ انگریزوں کے وفادار ہیں، مگر اس کارروائی کی شہادت دینے پر مجبور ہیں کہ 4 ستمبر 1858 جے پور، جودھ پور، بیکانیر اور الور کے راجگان کے نام بادشاہ کی دستخطی چٹھیاں بھیجی گئیں، جس میں لکھا تھا کہ مجھے فوج کی ضرورت ہے اور یہ کہ میں انگریزوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ اس وقت میرے امور سلطنت کا انتظام کرنے کے لیے قابل اعتماد آدمی موجود نہیں ہے، اس لیے میں ریاستوں کی ایک مجلس بنا دینی چاہتا ہوں، اور اگر ریاستیں جن کے نام خط بھیجے جا رہے ہیں اس غرض کے لیے مجلس بنا لیں گی تو میں نہایت خوشی سے اپنے شاہی اختیارات ان کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ لوٹ مار کیوں ہوئی اور کتنی ہوئی؟ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی نازیبا حرکتیں اور بادشاہ کے تاثرات۔ شمس العلماء مولانا ذکاء اللہ خان جو ایک طرف شکایت کرتے ہیں جس وقت سے کہ انگریزی علمداری شہر سے کافور ہوئی تو 24 گھنٹے کے اندر شہر میں کوئی گناہ اور پاپ ایسا نہ تھا جو انسان کر سکتا تھا وہ نہ ہوا ہو۔ لوٹ مار کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، غرض کوئی مہینہ خالی نہیں گیا کہ 2-4 آدمیوں کی کم بختی اس طرح تلنگوں کے ہاتھ نہ آئی ہو، لیکن یہی ہم شمس العلماء یہ بھی اعتراف کرتے ہیں لوٹ اور شبے میں قتل کے واقعات 10-12 سے زیادہ نہیں ہوئے۔ غرض جیسی اس لوٹ مار کی شہر میں شہرت ہوئی تھی اس کا 10واں حصہ بھی صحیح نہیں ہوتا تھا۔ صدہائے محلے تھے جن میں ایک کوڑی کا مال بھی نہیں لوٹا۔ 11 مئی کو کھاری باولی، چاندنی چوک، دریبہ اور چاڈری میں دکانیں بند ہو گئی، اگرچہ ان میں سے بہت تھوڑی لوٹی تھی۔ تھوڑی مقدار بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ دریبہ میں صراف کی ایک دکان لوٹی تھی اور صرافوں نے اپنا زر و زیور اور روپیہ گھر چلتا کر دیا تھا اور اپنی دکانوں کے آگے واویلا مچانے کھڑے ہو گئے تھے، ہائے ہم لوٹ گئے، اگرچہ اور گلی کوچوں میں اس لوٹ کا کچھ بھی اثر نہیں تھا۔ سب سودا سلب بدستور بک رہا تھا۔ اگر کوئی بدماش گلی کوچے کی دکاندار سے ٹر پیش کرتا تو اہل محلہ اس کو درست کر دیتے، اپنے پرائے دکانداروں پر ذرا ظلم و ستم نہ ہونے دیتے۔ مختصر یہ کہ 4 ماہ کی غیر مطمئن سلطنت میں جس کو ایک لمحے کا اطمینان بھی نصیب نہ ہوا، جو بیرونی دشمنوں اور اندرونی جاسوسوں سے گھری ہوئی تھی، لوٹ مار اور قتل کے واقعات 2-4 ماہانہ کے اوسط سے کل 10-12 ہوئے۔ افسوس شمس العلماء کو یہ خبر نہیں تھی کہ جس حکومت کی عظمت سے ان کا قلم سرنگوں ہے، اسی کی دور سطوت جبروت میں ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ امن و امان کے زمانے میں بھی قتل و خون اور لوٹ مار کا تناسب اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ بہرحال ان واقعات کی کل تعداد 10-12 ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعات کیوں ہوتے تھے؟ اس سوال کا جواب شمس العلماء کی زبان سے ہی اچھا معلوم ہوگا۔ آپ صرف یہ غور فرمائیے کہ جن وجوہات کی بنا پر تلنگے آپے سے باہر ہو کر یہ اقدام کرتے تھے، آیا وہ ایسے ہی اشتعال انگیز تھیں کہ ایک غیور باہمیت جماعت کو ان پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، یا کسی ذاتی غرض اور مالی منفعت کے سبب سے وہ یہ حرکتیں کرتے تھے؟ اگر یہ وجوہات فی الحقیقت اشتعال انگیز ہوں تو پھر جرم اور الزام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ قانونی اور آئینی کارروائی کے بجائے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر بے آئینی حرکت کی۔ شمس العلماء فرماتے ہیں تلنگے کئی سبب سے لوگوں کو قتل کرتے، مثلا جن کو کرشٹا جانتے تھے۔ اس سلسلے میں 2 واقعے پیش آئے۔ ایک سیٹھ بدھی چند ڈپٹی انسپکٹر مدراس
دہلی جو بڑا کٹر سرادگی ہندو تھا، مگر وہ انگریزی کپڑے پہنتا تھا، اس لیے لوگ اس کو کرشنا جانتے تھے۔ اس کو ایسا زخمی کیا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ دوسرے کشمیری پنڈت مدن موہن لال، جس نے مسلمان ہو کر اپنا نام آغا حسن جان رکھا تھا، وہ کوٹ پتلون پہنتا تھا۔ اس کو بھی کرشنا سمجھ کر قتل کرنا چاہا، مگر میاں نظام الدین آڑے آ گئے۔ انہوں نے صفائی دی، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ پھر اس کو ولی داد خان اپنے ساتھ مالا گڑھ لے گئے، وہاں سے وہ میرٹھ چلا گیا۔ نمبر 2، جس کے متعلق یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے یہاں کوئی انگریز عورت یا بچہ پوشیدہ ہے، اس الزام میں 11 مئی کو قاضی پنو کو قتل کر دیا گیا۔ اور لطف یہ کہ خود قاضی صاحب کے بھانجوں نے کسی عداوت کی بنا پر قاضی کے خلاف تلنگوں کو مشتعل کیا تھا۔ شمس العلماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس الزام میں قاضی صاحب کے علاوہ اور کوئی قتل نہیں ہوا۔ 12 مئی کو نواب حامد علی خان کو اسی الزام میں گرفتار کر کے قلعے میں لائے۔ وہاں محبوب علی خان وزیر نے سفارش کر کے ان کو رہا کرایا۔ نواب صاحب کا مکان لوٹنے کی بہت شہرت ہوئی، مگر اس شہرت کی حقیقت یہ تھی کہ بہت معمولی سا سامان خرد برد ہوا تھا۔ 13 مئی کو نارائن داس نہر والے کے متعلق بھی شبہ ہوا۔ یہ شبہ صحیح ثابت ہوا۔ 2 انگریز اس کے مکان سے گرفتار کیے گئے، جو قتل کر دیے گئے، اور لالا کا مکان لوٹ لیا۔ اس طرح شہر میں اور 2-4 غریب آدمیوں کے گھروں کی کمبختی آئی۔ ایک درزی کے گھر سے 3 فرنگی نکالے، جن کے متعلق نمبر 3 جن کے متعلق شبہ ہوتا تھا کہ وہ انگریزوں سے سازش رکھتے ہیں، ان سے خط و کتابت ہے یا ان کے لیے سامان رسد فراہم کرتے ہیں۔ بد نصیبی ملاحظہ کیجیے، جن پر جاسوسی کا شبہ سب سے زیادہ تھا، وہی سب سے زیادہ بادشاہ کے مقرب تھے، یعنی حکیم احسن اللہ خان صاحب، زینت محل بادشاہ بیگم، اور بہادر شاہ کا وزیر محبوب علی خان۔ چنانچہ بار بار اس کے چرچے ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان صاحب کو 2-3 مرتبہ گھیر بھی لیا، مگر ان سب کو وہ تقرب حاصل تھا کہ ان کے ہیلے بہانے بھی حقیقت سمجھے جاتے اور ان کا جھوٹ بھی سچ مان لیا جاتا تھا۔ ان میں صرف حکیم احسن اللہ خان صاحب کو کچھ مالی نقصان اٹھانا پڑا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے اور پیچھے مکان لٹ گیا۔ ان کے علاوہ اور کسی کو نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ حالانکہ انقلابی فوج کا اس عرصے میں بہت نقصان ہوا، یعنی چوڑی والا ان میں جو اسلحے کا کارخانہ اور میگزین تھا وہ اڑا دیا گیا۔ تلنگوں کو یقین تھا کہ حکیم احسن اللہ خان نے آگ لگوائی ہے، اسی اشتعال میں وہ حملہ آور ہوتے تھے۔ مان سنگھ اور تراب علی کے متعلق شبہ بالکل صحیح تھا۔ ان کو ایک مرتبہ گرفتار کر کے قلعے میں پہنچا دیا گیا، مگر قلعے کے قریب خود شہزادے ان دشمنوں کے دوست تھے۔ انہوں نے بلا تکلف ان کی دوستی نمایاں کر کے اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور ان کو رہا کرا دیا۔ مہاراجہ پٹیالہ انگریزوں کا سب سے بڑا دوست، اور اگر انگریزوں میں جذبہ احسان مندی ہوتا تو اس وقت سب سے بڑا محسن تھا۔ اس کا چچا راجہ جیت سنگھ دہلی میں رہتا تھا۔ ایسے شخص کو نظر بند کر دینا اور حراست میں رکھنا حزم و احتیاط اور دستور و آئین کا تقاضا ہے۔ تلنگوں نے ان کو گرفتار کیا تو بالکل بجا اور درست تھا، مگر وہ مغل بادشاہ جن کا عقیدہ یہ تھا در عفو لذت است کہ در انتقام نیست، اس گرفتاری کو کب گوارا کر سکتا تھا۔ اس کو رہا کرا دیا کہ یہ تو مہاراجہ پٹیالہ سے ناراض ہیں اور عرصے سے یہاں رہتے تھے۔ اسی طرح رائے رام سرن داس ڈپٹی کلکٹر کے رشتہ دار دہلی میں رہتے تھے۔ ان پر بھی جاسوسی کا الزام تھا۔ ان پر بھی فوجیوں نے یورش کی اور سامان و اسباب لوٹ لیا۔ غالباً جنرل بخت خان کے بعد اس پالیسی میں شدت آئی، چنانچہ چند آدمی جاسوسی کے الزام میں قتل کیے گئے۔ مثلاً بلدیو سنگھ جو شہر میں کوڑیا پل پر رہتا تھا، اس کا بھائی لچھمن سنگھ علی پور میں تھانہ دار تھا، انگریزوں کا ساتھی تھا۔ بلدیو سنگھ کو 2 مرتبہ جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ پہلی دفعہ چھوڑ دیا گیا، مگر دوسری مرتبہ معافی نہیں دی گئی۔
بلکہ گولی مار کر اس کی لاش کوتوالی کے سامنے ٹانگ دی گئی۔ پیارے لال مدرس تحصیل مظفر نگرت دہلی میں رخصت پر آیا ہوا تھا، وہ اسی الزام میں گرفتار ہوا اور توپ سے اڑا دیا گیا۔ جن کے متعلق رصد یا سامان جنگ پہنچانے کا شبہ ہوتا تھا، کشمیری اور موری دروازے کے کچھ نامبائی پہاڑی پر ڈبل روٹی پہنچایا کرتے تھے، وہ اسی جرم میں قتل کیے گئے۔ حکیم احسان اللہ خان اور محبوب علی خان وزیر اس الزام سے بھی نہیں بچے۔ ایک مرتبہ اناج کے چھکڑوں میں گولے اور بارود برآمد ہوئی، اس کا الزام بھی انہی دونوں پر لگایا گیا، مگر انہوں نے حلف اٹھائے اور شبے سے پاک ہو گئے۔ نمبر 5، جن کے متعلق توڑ پھوڑ اور انقلابی فوج کے سامان کو نقصان پہنچانے کا الزام ہوتا ہے، جیسا کہ چوڑی والان کے میگزین کو تباہ کرنا، جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ سلیم گڑھ کی توپوں میں اینٹیں اور پتھر بھرے ہوئے نکلے، دوسری مرتبہ ان میں میخیں ٹھکی ہوئی نکلی۔ ان سب کا الزام انہی دو بڑوں پر لگایا گیا۔ حکیم احسان اللہ خان مشیر خاص بہادر شاہ محبوب علی خان وزیر، مگر ان کو قسمیں کھانی خوب آتی تھی، قسمیں کھا کر جان بچا لی۔ لطف یہ ہے کہ محبوب علی خان لب گور تھا، استسقاء کا مریض تھا، چنانچہ اسی اثناء میں اس کا انتقال ہو گیا، مگر آخری وقت میں بھی وہ ایسا کردار اختیار نہ کر سکا جو شک و شبہ سے بالا ہوتا۔ باقی رہے حسین حسن خان صاحب، تو ان کی انگریز دوستی آج ضرب المثل ہے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ تمام اسباب اور وجوہات جن کی بنا پر لوٹ مار یا قتل کے واقعات پیش آئے تھے، وہ بلا شبہ سخت سے سخت اقدام کے مستحق تھے۔ البتہ خرابی صرف یہ تھی کہ اس سے پیشتر کہ فوجی عدالت میں معاملہ پیش ہو کر قانونی طور پر سزا کا فیصلہ ہو، تو لنگے اور دوسرے فوجی قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے کر مجرموں کو سزا دے دیا کرتے تھے۔ ایسے ہنگامی حالات جو اس وقت درپیش تھے، ممکن ہے تلنگوں کو معذور قرار دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ شدت اشتعال میں یہ لوگ بے قابو ہو جاتے تھے، مگر یہ حقیقت ہے کہ فوجیوں کا شدت اشتعال میں بے قابو ہو جانا خود ایک کمزوری ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔